السلام علیکم. آج 14 اگست ہے. بہت بڑا دن ہے اور اس کا جشن منانے کے لیے، جشن آزادی منانے کے لیے پورا ملک جو ہے نا وہ تیار ہے. ہر طرف جہاں بھی آپ اپنے گھر کے آس پاس نکلیں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں سٹالز لگے ہوئے ہیں. پاکستان کے جھنڈے، مختلف کیپس، مختلف طرح کی چیزیں، مختلف قسم کے ہر ایج کے لوگوں کے لیے سامان جو ہے وہ تیار ہے اور لوگ خوشی منا رہے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہوتا ہے اور سارا سال وہ لہراتا رہتا ہے. آج ہم کچھ خاص بات کرنے والے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے آزادی ایک خواب ایک سوال. آج میرے ساتھ امرین عسکری، میری بہت ہی پیاری دوست، میری بہت ہی پیاری رفیق کار. میں نے ان کو دوبارہ بلایا ہے اور ہم نے سوچا کہ ہم مل بیٹھ کر کچھ گفتگو کرتے ہیں. آپ ماسٹر ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اور آپ سے میں جب بھی ملتی ہوں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے. بتائیے کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو تھینک یو ڈاکٹر شابہ، آپ نے مجھے دوبارہ بلایا. اٹس ریئلی آنر فار می. جی 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 اور ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے ہم ڈفرینٹ موضوعات پہ بات کریں، اور آج جو 14 اگست ہے جو اس پہ بات کرنے والے ہیں حال میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جی 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 ہمارے لباس بھی پہن لیتے ہیں، ہم جھنڈے بھی لہرا لیتے ہیں، لیکن آج ہم بیٹھے ہیں تھوڑی سی نرم گرم گفتگو اور ہم بات ایسی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے والے ذہن ہیں وہ یہ بتائیں کہ یہ جو ملک ہم نے حاصل کیا، اس ملک کو ہم نے ایک نظریے کے بنیاد پر حاصل کیا. اور میرے خیال ہے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد پوری کائنات کی تاریخ میں پاکستان وہ واحد ملک ہے ابھی تک جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. ہم یہ بھی جانتے کہ ہمارے بزرگوں نے کئی جنریشنز بیک، جو ہم اگر دیکھیں لوکنگ بیک، اتنی انہیں قربانیاں دیں، کتنے قافلے لوٹے، کتنی جانیں لوٹی، کتنی جانیں لی گئیں، کتنی یعنی کروڑوں کے لحاظ سے کوئی نمبر ہی نہیں ہے. کتنے لوگوں نے ہجرت کی، کتنی عورتیں ہیں جن کے سر سے ان کے دوپٹے کھینچے گئے اور نہ جانے کیا کچھ. لوگوں نے اپنے گھر بار اس نیت سے چھوڑے کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں اور ہم اس کلمے کے لیے جس نظریے کی بنیاد پر ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں. میں جب اپنے بڑوں سے بات کرتی ہوں تو بتاتے ہیں کیسے کیسے ان کے محل، کیسے کیسے قلعے نما گھر تھے اور کس طرح ان کے پاس ایک پرسنل سارا خادموں کی ایک فوج ہوتی تھی اور وہ چھوڑ چھاڑ کے وہ ادھر آ گئے. تو آج تو ہم یہ اس نشست میں بیٹھے ہیں یہ سب باتیں دہرانے کے لیے، اور میرے خیال ہے ہر 14 اگست کو ہم یہ باتیں کرتے بھی ہیں اور شاید پھر کبھی کر لیتے ہوں، شاید 23 مارچ کو بھی کر لیتے ہوں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس حقیقت کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں. انہوں نے جان کی قربانی دی، انہوں نے جیسے میں نے کہا مال کی قربانی دی، انہوں نے اپنے نفسوں کی قربانی دی، اپنی اولاد کی ہر چیز، عزتوں کی قربانی دی. بالکل. تو ہم اس حقیقت کو کتنا یاد رکھتے ہیں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم اس نظریے کے لیے ہم نے کبھی سوچا یا ہم نے کبھی کچھ کیا، اور کیا ہم اپنی جو جنریشنز ہیں ان تک پہنچا سکے یہ بات؟ ڈاکٹر شابہ، آپ نے بڑا خوبصورت سٹارٹ لیا، اور جب آپ بات کر رہی تھی تو میرے گوز بمپس دوبارہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو فیل آ رہا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک حاصل کیا، جو قربانیاں لیں. ہم بچپن سے ہمیں بہت یہ بتایا جاتا تھا اصل میں، جی 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 اور ہم 14 اگست کو بڑے اس سے سیلیبریٹ کرتے تھے، اور ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگوں نے یہ چیز بتائی، اسٹوری ٹیلنگ جیسے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے قربانی، اور جو مین مقصد تھا پاکستان حاصل کرنے کا، وہ آئیڈیالوجی جو تھی کہ ہم
ایز اے مسلم ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے. ہم کسی اور کے ساتھ رہ نہیں سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اور ڈیفینیٹلی جب مسلمان ہیں تو ہماری اذان ہر چیز سیپریٹ ہے. یہ آئیڈیالوجی تھی کہ ہمیں ایک الگ سیپریٹ ملک چاہیے. حاصل بھی کیا, قربان بھی ہوئے سب لوگ, اور اس وقت جو ایک جذبہ تھا کہ جی ہمیں ایک الگ ملک چاہیے, اور اس جذبے کے تحت آپ نے جیسے بتایا, اور یس ہمیں بھی پتا ہے کہ لوگوں نے اپنے بنائے محل چھوڑ دیے, یہاں پہ آ کے وہ جس طرح سے کیمپوں میں رہے, جس طرح سے, اور بڑی قربانیاں دیں. بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو ہمارے بچپن میں ایسی چیزیں سوچتے تھے, تو ہمارے نیبر میں ایک خالہ رہتی تھی جو کہ ہمیشہ ہمیں بات بتاتی تھی کہ وہ کس طرح آئی ہیں, اور ان کی بہنیں, ان کے بھائی سیپریٹ ہو گئے, اور ان کے ہاتھ میں ایک پوائزن تھا کہ خدا نہ آج اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم کھا لیں گے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم نے جانا ہے اور الگ ملک حاصل کرنا ہے. اب یہ ساری قربانیاں لے کر ہم نے ملک حاصل کیا, لیکن انفارچونیٹلی اگر میں کہوں ہم اس کو آگے لے کے چل ہی نہیں سکے. آپ کا جیسے ملک بنا ہم بٹ گئے, ہم فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے, ہم صوبوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے, ہم مختلف پولیٹکس پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ہماری چینج ہی ہو گئی جس مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا. اور اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم جو 14 اگست سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ہم صرف 14 اگست ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس چیز کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. یہ کافی ہے میرے حساب سے, تو کافی نہیں ہے, کیونکہ جو ہم اپنی جنریشن میں یہ چیز ٹرانسفر کر ہی نہیں سکے. آج کل کے بچوں کو وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا قربانی دے دی. اور اگر کبھی آپ یہ چھوٹے بچوں سے جن زی سے بات کریں نا, تو وہ اس چیز کو بالکل ڈینائی کر دیتے کہ ہمیں کیا ملا, آپ نے لیا ہی کیوں ہے, ہم نہ سیپریٹ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے کلچر, جو ہمارے کلچر تھا, ہمارا ایک اپنا جو مذہب تھا, ہم نے اس کو تو اس کی جو ایک بیس تو بنا ہی نہیں, فاؤنڈیشن ہم بنا ہی نہیں سکے, اس کو کریٹ ہی نہیں کر سکے. تو اتنے سال گزرنے کے باوجود وہ جو جذبہ, جو جوش ہونا چاہیے تھا, وہ صرف محدود ہو گیا آپ کے یہ باجے یا آپ کی جو بائک چلتی ہیں 14 اگست کو, بس ہم نے وہاں تک چیزوں کو محدود کر دیا. اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. سو مجھے افسوس ہوتا ہے, آپ جیسے ہم جیسے ایجوکیشنسٹ ہیں, یا جیسے ہمیں تھوڑا بہت ہمارے دل میں ایک پاکستان کے لیے کچھ رہ گیا ہے, جب ہم نئی نسل میں چیزیں دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اس نام پہ تو ملک حاصل کیا ہی نہیں تھا. جی بالکل صحیح بات ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورتحال کو جب ہم اینالائز کرتے ہیں, جب تجزیہ کرتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے, آپ کی اور میری ذمہ داری, بالکل, کہ ہم نئی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. ہاں جی, کہ ہم اپنی شناخت کو سمجھیں. بالکل بالکل, ہم ایک آزاد ریاست ہیں, اور یہ جو دن ہے 14 اگست جشن آزادی جو منایا جاتا ہے, کہ کیا واقعی ابھی تک ہم خدا نخواستہ ذہنی غلام تو نہیں ہیں, ذہنی طور پر ہم آزاد ہوئے یا نہیں, یا ہم ابھی تک ذہنی غلامی کا شکار ہیں. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اور یہ ساری چیزیں تقریب کے طور پر اور مختلف جو سیریمنیز ہوتی ہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں, تو گورنمنٹ سیکٹر میں, یہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ ہے یا نہیں. ہمارے جو اپنا یعنی جب ہم سوچتے ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ پولیٹیکل ہمیں قائد اعظم جیسے لیڈر نہیں ملے, ہمیں لیاقت علی خان نہیں ملے, ہمیں علامہ اقبال نہیں مل سکے, اس طرح کے لیڈر بہت جلدی چلے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو یہ کہا تھا, اتنی ڈائیورسٹی ان کی جو سینگز ہیں, ان کی جو باتیں, آپ ایک آزاد ملک ہے, اور تمام اقلیتوں کو انہوں نے بالکل کھلی اسپیس دی. آپ اپنی مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا نسل سے ہو, لیکن ریاست پاکستان میں کوئی بھی آپ سے تفریق نہیں ہوگی. تو یہ ایک بڑی زبردست جو سوچ تھی کہ ان کو ایک آزاد شہری کی تمام جو ہے نا رائٹس دی جائیں, ہیومن رائٹس جو بھی ہوتی ہیں. تو ابھی بھی جب میں ڈفرینٹ یعنی آبزرو کرتی ہوں جب پاکستان کے اندر, تو کتنے سارے ہمیں فرقے, مذاہب نظر آتے ہیں نا. تو اگر تو وہ
پاکستان کو جوڑنے کے لیے اور ایسی کوئی تفریق کی بات نہیں ہے، تو وہ جو ایک مختلف رنگ نظر آتے ہیں، اگر وہ پازیٹیوٹی پہ قائم ہے، یعنی اس سوچ پہ، اس نظریے پہ، یا یعنی وہ اپنی اس حد تک کہ یہ پاکستان کو سیو کرنے کے لیے تو ہو نا، یا پاکستان کو گرو کرنے کے لیے، پھر تو ڈائیورسٹی بہت خوبصورت چیز ہے. بہت خوبصورت چیز ہے. بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے لوگ ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، سارے لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں گی، یا کوئی کلونز بن کے تیار ہو جائیں گے. یہ تو فطرت کا قانون ہی نہیں ہے نا. تو وہ تو ایک خوبصورت چیز ہے کہ اگر آپ اور ہم جب اقلیتوں کو بھی یعنی پروٹیکٹ کرنے والے ہوں نا، ان کے لیے پارلیمنٹ میں بھی جگہ ہو، ان کے لیے ہماری کاؤنسلز میں بھی جگہ ہو، ہماری مختلف جو پروونشل اسمبلی ہے وہاں بھی ان کے لیے جگہ ہو، اور وہ بھی اپنی آواز اٹھا سکیں. بالکل. دیکھیں یہی تو خوبصورتی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کی. دیکھیں آزادی کی قیمت وہی جان سکتا ہے، اس کی اہمیت وہی جان سکتا ہے جو قید رہا ہو. جی 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 ٹھیک ہے. جنہوں نے یہ سختیاں بھگتیں کہ ایک جگہ غلامی کی زندگی گزارنا کتنا مشکل تھا، اور اس آزادی کو جب ہم نے حاصل کیا تو اس کی اہمیت بھی پتہ لگی. اور اسی طرح سے میرے خیال سے جب دوسرے مذاہب کے لوگ آئے تو ہم نے ان کو وہی جگہ دی جو اس جگہ پہ ہم خود تھے، کہ جب ہم نے غلامی کی زندگی گزاری تو کیا فیلنگ تھی. تو جب یہ ملک حاصل کیا گیا تو ہم نے اپنے جھنڈے میں وہ والا بھی رکھا سائڈ کہ آپ لوگ یہاں پہ اسی طرح سیف ہیں، اتنی آزادی ہے جتنی ہم لوگوں کے پاس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم کی اس وقت کتنی خوبصورت سوچ تھی کہ ہم نے لیا تو اپنے لیے، لیکن وہ لوگ بھی اسی طرح سے آزاد ہیں، کہیں پہ بھی کسی قسم کی انہیں ریسٹرکشنز نہیں لگائی. اس کو کہتے ہیں خوبصورتی، کہ آزادی کے نام پر آپ سب کو آزادی دیں. کسی کے کوئی مندر جا رہا ہے، کوئی چرچ آ رہا ہے، ابھی تک دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے ملک میں اس چیز کے اوپر کہیں پہ بھی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. آپ اگر کمپیئر کریں باقی ملکوں میں یا ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے وہیں پہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو آج تک وہ آزادی نہیں مل سکی. ہمارے یہاں پہ کتنے آپ کے سکھوں کے بن گئے وہاں پہ ٹیمپلز، کسی نے منع کیا. یہی چیز ہم آگے لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن حالی یہ کافی نہیں تھا نا ڈاکٹر شعبہ. جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ہم چینج نہیں کر سکے. ہم انہی کلچر میں رہ گئے جو ہماری آزادی سے پہلے تھا، ہم اسی سوچ میں رہ گئے جو ہمارے آزادی سے پہلے تھا. ہم نے اس کو تو چینج ہی نہیں کیا، جبکہ اس کے ساتھ ہماری سوچ بھی چینج ہونی چاہیے تھی، جو کہ ہم ٹرانسفر کرتے اپنی بچوں میں اور اپنی آگے آنے والی نسلوں میں، تاکہ یہ جذبہ، یہ محبت وہ قائم رہتی اور وہ ٹرانسفر ہو جاتی آگے تک. لیکن وہ ہم کام کر نہیں سکے انفارچونیٹلی. وہی جو بات کر رہے تھے کہ آج کل نوجوان بھی جو ہے نا اس چیز کا احساس و ادراک نہیں رکھتا کہ کتنی قربانیاں دی گئی. بالکل. اور اس کے لیے میں ذمہ دار ہم اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں. ہم خود ہیں، ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ رہی ہے. ہماری ذمہ داری زیادہ تھی کہ ہم وہ چیز قائم رکھتے ہیں، لیکن اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے خود بھی بھول گئے کہ ہوتا نا کہ مل گئی آزادی، چلو اب آزاد ہے، جو مرضی کریں، جو جیسا مرضی کپڑا پہنے، کیا فرق پڑتا ہے، آزادی تو مل گئی. لیکن ایک چیز ہمیں جو رکھنی چاہیے تھی کہ ہم اپنے بچوں سے بتاتے کہ دیکھو آپ کو پراؤڈ پاکستانی ہونا چاہیے تھا. ہمارا بچہ آج کل پراؤڈ پاکستانی نہیں کہتا. آپ دوسرے دیکھیں وہ کہتے ہیں جی وی آر پراؤڈ امریکنس، وی آر پراؤڈ انڈین. لیکن آپ کو جب آپ باہر کے ملک میں جاتے تو آپ کو اپنی آئیڈینٹی چھپانی پڑ جاتی ہے. بعض دفعہ آپ نہیں بتاتے آپ پاکستانی، آپ انڈینز بول دیتے. کیوں؟ ہم نے کیوں نہیں اپنی وہ حیثیت، اپنی جو ہماری آئیڈینٹیز کو برقرار رکھ سکے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. میں کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم کو بھی اس کے ذمہ دار کہلاتی ہوں کہ انہوں نے یہ چیز لے کر چلے ہی نہیں. سوائے 14 اگست کے ہم کوئی اور چیز سیلیبریٹ نہیں کرتے. 23 مارچ کسی بچے کو نہیں پتا کہ 23 مارچ میں ہوا کیا تھا. آپ پوچھ لیجئے، کسی کو نہیں پتا. شاید ہمیں بھی اتنا نالج نہ ہو اس کا. ہم ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. آپ چونکہ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں، آپ ٹریننگز بھی دیتی ہیں، تو کیا ہم اپنی تعلیمی نظام میں کوئی تبدیلی کر سکے پاکستان بننے کے بعد، یا اسی طرح سے چل رہا ہے؟ کیسا کریکولم کو آپ کیسا پاتی ہیں؟ ڈاکٹر شعبہ دیکھیں وقت کے ساتھ تھوڑا بہت چینج آتا ہے، آ رہا ہے، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ ہو نہیں سکا ہے. ہم بچوں کو کتابوں سے باہر لے کر آ نہیں سکے، ہم ریئلٹی میں ان کو چیزوں کو انٹروڈیوس کرا نہیں سکے. جو چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں بچوں کو وہ ریئلٹی میں کہیں نظر نہیں آتی. جو ریئلٹی میں ہے وہ آپ کو کتابوں میں نظر نہیں آتا. ہم بھی بچپن میں سوچتے تھے ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے آگے کہاں جا کے کام آئے گا. اب جو نصاب ہے اگر ہم فالو کریں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کس 19 کب سے چل رہا ہے، یہ
کتنی چینجز ہم لے کر آئے ہیں اس نصاب میں. بلکہ کچھ چیزیں جو ہم نے اپنے بچپن میں کچھ پاکستان سے ریلیٹڈ ہم نے سٹوریز پڑھی تھیں, ہم نے سیرت النبی کے لحاظ سے چیزیں پڑھی تھیں, آج کل وہ بکس سے غائب ہو چکی ہیں. بچے نہیں پڑھنا چاہتے. میرے پاس ابھی ایک پیرنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ اسلامیت اردو میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے ایک واحد سبجیکٹ ایسا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اردو میں پڑھائیں تاکہ بچے تک چیز پہنچے کہ ہمارا مذہب کیا ہے, اس کی کیا کس طرح سے ہم نے فالو کرنا ہے. نہیں جی آپ اس کو اردو نہ پڑھائیں انگلش میں پڑھائیں. یہ نہیں کہ ہمارا فوکس کیا ہو گیا بناوٹی چیزوں پہ, دنیاوی چیزوں پہ. ہم ہر طرح سے نا اپنی جو بیس تھی, ہماری فاؤنڈیشن تھی, اس سے ہٹتے جا رہے ہیں. ہم اپنی نئی نسل کو ہم نے جس طرح سے سونپ دیا ہے, دوسروں کے حوالے کر دیا ہے, اور وہ کس طرح حوالے کی ہم نے جو ان کے ہاتھ میں گیجٹس دے دیے, وہ اپنے کلچر کو بھول کے دوسرے کلچر کو اپنانا شروع ہو گئے. ان کو وہ مذاہب زیادہ اچھے لگنا شروع ہو گئے. آپ ویلنٹائن ڈے جتنے جوش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کی پہلے سے تیاریاں ہیں, اس سے گفٹس ہیں, کیا ہم نے اس طرح سے اپنے باقی تہوار کو منایا ہے؟ عید والے دن آتے سے زیادہ آپ کی آبادی سو رہی ہوتی ہے دن میں کہ کیا کریں گے. ابھی دیکھیں کہ اس کی حیثیت چیزیں ختم ہی ہوتی جا رہی ہیں. تو ایجوکیشن سسٹم خالی کتابیں پڑھانا نہیں تھا کہ ہم نے خالی کورس ختم کرانا تھا, یہ مقصد نہیں تھا, ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کو ان کی ویلیوز کو سکھاتے, جو ہماری ویلیوز تھیں, جو ہمیں دین نے بھی سکھائیں کہ کیا لے کر چلنی تھی, اور جو دنیاوی بھی تھی کہ ہم نے رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, ہم دوسروں کی کیئر کیسے کریں, شیئرنگ کیا ہوتی ہے, ہم کس طرح سے جیسے آزادی کی بات کرتے ہیں, آزادی بیسکلی ہوتی کیا ہے, ہم کس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کمیونٹی سروسز کیا ہوتی, ان پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. ایٹیکیٹ ایتھکس پہ تو بات ہی سکولز میں نہیں ہوتی. اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈفرینشیٹ کر دیا, ایک کلچر جو ایک سکول سیٹ اپ الگ ہے اور ایک کلچر جو ٹوٹلی ڈفرینٹ طرف لے کر جا رہا ہے. ہم نے تو یہیں سے لوگوں کو علیحدہ کر دیا. تو یہ بڑا فرق آ رہا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی, اور میرے حساب سے ہمارے بچوں کے لیے اس ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ کے تو فیوچر نظر نہیں آتا مجھے اتنا برائٹ, کیونکہ آدھی سے زیادہ نسل آپ کی باہر جا چکی ہوئی ہے, باقی تیاری کر رہی ہے. برین ڈرین بالکل. یا تو انڈر گریڈ لیول پہ یا گریجویشن سے پہلے ہی جو ہے وہ داخلہ ہو چکا ہوتا ہے. ہر کسی کی سوچ یہی ہے جی میں نے باہر چلے جانا ہے, میں نے کرنا کیا یہاں پہ. اب یہ دیکھیں بچہ یہ کہتا ہے جی میں نے یہاں پہ رہ کے کرنا کیا, مجھے کیا ملنا ہے. بڑے بھی کہتے ہیں بس کیا کریں آپ, جو بہت زیادہ ایلڈرلی ہیں وہ لوگ نہیں جانا چاہتے, لیکن جو درمیان کے ہے نا وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے نکل جانا ہے. ڈاکٹر شابہ یہ الارمنگ ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, کن کے ہاتھوں میں اب یہ ملک آگے دن بہ دن جاتا جا رہا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. اصل میں یہ جو لارڈ میکالے نے 1835 میں ایک نظام تعلیم کو ترتیب دیا, بالکل اس نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر تو ہم ان کو یہ سائنسز, ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں پڑھائیں گے جو اس وقت پاکستان یعنی نہیں بنا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, تو یہ لوگ تو پھر بہت آگے نکل جائیں گے. اور اس نے یہ غور کیا کہ ان کی اقدار, ان کا ویلیو سسٹم بہت اسٹرانگ ہے مسلمانوں کا خاص طور سے, تو ہمیں اس پہ ضرب لگانے کے لیے ہمیں ان کو وہ چیزیں پڑھانی ہوں گی تاکہ یہ اپنی اقدار کو بھول جائیں اور ٹوٹ پھوٹ اخلاقی اقدار وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے. اور یہ جو دینی اور ثقافتی اقدار ہوتی ہے یہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل. تو لارڈ میکالے نے, آپ جانتے ہیں, اس نے یہ کہا کہ میں یہ جو قدیم نظام ہے, نظام تعلیم ہے, یہ جو تہذیب ہے, یہ سب تبدیل کریں گے ہم نا. اور پھر یہ اس کی ساری وہ چیز تھی تاکہ اس نے کہا کہ تاکہ یہ جو قوم ہے یہ مغلوب بن جائے, یہ مغلوب ہو جائے. اچھا کیا ہم انگریز کا جو بنایا ہوا تھا وہ بھی کریکولم اس طرح سے, بہت بات ہوتی کریکولم پہ, کیا اب کریکولم ٹھیک ہو چکا ہے, نہیں ہو چکا, کیا اس میں کوئی سنت سیرت کی, میں اس پہ دوبارہ ذرا ایمفسائز کرنا چاہوں گی, کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے. لارڈ میکالے نے پھر یہی بات کہی تھی کہ یہ جو لوگ جو تیار ہوں گے نا, جو اس نے نصاب تبدیل کیا کہ ان کی اقدار ٹوٹتی جائیں اور ہم ان کو انگریزی اور اس کلچر کے اندر ان کو آہستہ آہستہ مدغم کر دیں, تو پھر معاشی حیوان تیار ہوں گے. یہ ٹرم تھا خاص اس کا.
جن کی زندگیاں صرف معیشت کے چکر میں دن رات ان کی جو ہے نا گزریں گی اور ان کے پاس کوئی اور فوکس یا ویژن نہیں ہوگا اور اس میں کافی حد تک کامیاب رہا. تو بہت ہی یعنی کہ ہمیشہ میں یہ بات سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا وہ بہت دور تک اور بہت دیر تک کی پلاننگ کرتے ہیں. تمام بالکل بہت دور تک کی پلاننگ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے اندر پھر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. بالکل کہ جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کر لیتے ہیں. یعنی ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے اور اس کو جس طرح سے وہ انفیوز کرتے ہیں نا, جیسے کوئی ایک, میں تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں, مجھے مثالیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جیسے کوئی ڈرپ لگائی ہوئی ہو تو سلو ڈراپ جب جاتا ہے نا تو پورے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے. تو جب کوئی اچھی چیز ہو چلے وہ تو پھر مفید ہوگی نا, لیکن اگر کوئی ایسی پلاننگ ہے جو کہ ہماری ویلیو سسٹم کو توڑنے کے لیے کی گئی اور نظام کو خراب کرنے کے لیے کی گئی, اور دیکھیں تعلیم وہی چیز ہے نا کہ بچے نے آنکھ کھلتے ہی چند سالوں بعد اسکول چلے جانا ہے, جو وہ پڑھے گا وہی وہ بنے گا, اور اس کے ساتھ تربیت کا خانہ خالی ہے. بالکل خالی ہے. تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی, یہ جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا لارڈ میکالے نے؟ دیکھیں ڈاکٹر شابہ, دیکھیں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, تعلیمی نظام جو ہے بیسکلی ہم فالو کس چیز کو کر رہے ہیں. کبھی آپ نے گو تھرو کیا ہو, ہم نے بھی بچپن میں پڑھا, آپ نے بھی بچپن میں پڑھا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ نے اگر کسی کی تباہی مچانی ہے نا تو اب وہ وار سے نہیں ہے, آپ اگلی آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیں. ان کی پلاننگ بہت پہلے سے چل پڑی, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل دے دیے لیکن اپنے بچوں کے ہاتھوں سے نکال لیے. انہوں نے بہت سی ریسٹرکشنز لگا دی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ تباہی ہماری 20-30 سال پہلے سٹارٹ ہو گئی جب آپ نے یہ چیز اتنی سستی ہو گئی کہ ہر ایک کی ریچ میں آ گئی, ٹھیک ہے. اب آپ کتابوں میں جو مرضی کرتا رہے, بچہ اس کو فالو ہی نہیں کرا. کسی نے کیا نصاب انٹروڈیوس کرایا, کسی نے کیا اس کو موڈیفائی کیا, کیا چیز امپلیمنٹ ہوئی. آپ بچے سے کسی بھی پاکستان سے اپنے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھیں, وہ آپ کو باہر کی اگزامپل دے دے گا لیکن اپنے ہیروز کا سو کچھ نہیں پتا. ہمارے بچپن میں ہم نے ہیروز کو پڑھا ہے, نشان حیدر, ہمیں سب کے نام ہی آتے. آج پوچھیں آج کل کے بچے کو, کسی کو بھی پتہ نشان حیدر ہوتا کیا ہے, کس کو ملے تھے, 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا, 71 کی وار میں کیا ہوا تھا, کسی کو پتہ ہے؟ کچھ پتہ, ہمارے سسٹم میں بکس میں اس کا ذکر ہی نہیں آیا. تو جب آپ یہ چیزیں آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, ہم خود اس کا پارٹ ہیں کہ ہم نے بچوں کو اس چیزوں سے دور کر ہی دیا ہے. اب انہوں نے جو بھی انٹروڈیوس کرایا اس وقت کوئی چینج نہیں آیا ہماری نسل میں. آئی ایم سوری ٹو سے, میرا یہ نا بڑا کہتے ہیں نا ایک دکھتی رگ ہے کہ میں جیسے بچوں کے اوپر بہت کام کر رہی ہوں. مجھے میری آنے والی نسل پہ میں کہتی ہوں کہ ہم 10 میں سے کسی ایک کو بھی بدل سکے نا تو ہماری کامیابی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ تو بڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے. آپ کبھی ینگ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا, کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ان کی کیا تھنکنگ بدل چکی ہے. اور بدلنے والے کون ہیں؟ آپ کا یہ سوشل میڈیا. ان کی جو اپروچ ہے, اے آئی کو انٹروڈیوس کرا لیں, کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کرا لیں, یہ چیزیں آپ نے ٹیکنیکل ان کو ڈال دیا, ویری گڈ, ضرورت تھی. اس کے علاوہ آج کل کی یونیورسٹیز میں یا اسکول کالجز میں ہو کیا رہا ہے, کون چینج کرے گا اس چیز کو؟ ہمارے بچے بدل چکے ہیں. آپ ان سے بات کر کے دیکھیں, وہ کہیں گے جی آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہماری 20 سال کے تجربے کو ان لوگوں نے زیرو کر دیا ہے. میں اب جو کام کر رہی ہوں, میں اب پیرنٹس کے اوپر کام کر رہی ہوں, میں نے بچوں سے زیادہ پیرنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ یہ بدلیں گے تو بچہ بدلے گا. بالکل. خدا کے واسطے آپ اپنی چیزوں سے نکل کے آپ ان کے اوپر توجہ کرو کہ آپ ان کو کیا تربیت دے رہے ہو, آپ نے ان کو سکھانا کیا ہے. یہ چیزیں لٹرلی ہم ایز اے پیرنٹ بھی بھول چکے ہیں. تو یہ تو میری وہی بات ہے کہ بڑی دکھتی رد ہے کہ ہم بچے اور پیرنٹ اور ٹیچر ہم تینوں مل کے کر کے آ رہے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا مستقبل تھوڑا بدل جائے تو ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک صحیح ڈیسٹینیشن
ان کا رستہ بتائیں کہ ان چیزوں میں رہتے ہوئے تمہاری منزل ہے کیا. تمہاری منزل باہر امریکہ نہیں ہے, کینیڈا نہیں ہے, تمہاری منزل یہی ہے. ہمارے پاس کیوں دوسرا قائد اعظم نہیں آیا؟ ہمارے پاس اس کے بعد کسی لیڈر کا نام کیوں نہیں آ سکا؟ کیا وجہ ہوئی کہ کوئی ہم لیڈر پیدا کر ہی نہیں سکے اب تک؟ کوئی آگے آیا بھی نہیں ویسا کہ لاؤ میں چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہیں سے تو کوئی انیشیٹو کوئی لے گا نا, وہ لیا ہی نہیں کسی نے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کچھ شاید اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارا ملک چلتا جا رہا ہے, ورنہ شاید یہ بہت پہلے ختم ہو گیا ہوتا. خواتین کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہم جو ویمن رائٹس ہیں, خواتین کو جس طرح کی ملنی چاہیے تھی ان کے حقوق, عزت, تحفظ اور پیشہ ورانہ پروفیشنل لائف میں اس طرح سے ان کو جگہ دے سکیں؟ کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیں اس طرح سے اگر دیکھیں تو ہاں آئی تو تھی. ہماری عورت کہیں نہ کہیں محفوظ ہو گئی جب آپ کو ظاہر اپنا ملک مل گیا, وہاں پہ عزت آئی. جو غیر محفوظ تھی جب اکٹھے تھے اور جس طرح سے قربانیوں کے وقت ان کی جان عزت پہ ساری قربانیاں آئیں, اس لحاظ سے عورت محفوظ ہوئی, اپنے گھر تک محدود ہوئی, محفوظ رہی, عزت دار بھی رہی. اس نے اسی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنی جنریشن کی پرورش بھی کی, سب چیزیں کی. لیکن جب سے کچھ آزادی کا نعرہ, عورت کی آزادی کا نعرہ سٹارٹ ہوا نا, چیزیں تب سے تھوڑی بدل گئی ہیں. ہم نے آزادی کو نا, عورت کی آزادی کو بڑا غلط رنگ دے دیا. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی عورت کو آزادی کی بات بھی کرے تو سب کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا مارچ, عورت مارچ چلا, اس نے بیڑا گرک کر دیا عورت کے. ہم نے وہی بات ہے کہ ہم نے چیزوں کو نا ڈفرینٹ رنگ دینا شروع کر دیا. اب عورت آج کل کی آزادی مانگتی ہے کہ جی میرے پہ کسی کا پریشر نہ ہو, مرد میرے سے پوچھے نہ میں کہاں آتی جاتی ہوں, میرے پہ زور مت لگاؤ کہ جی میں نے گھر کے کسی کی خدمت کرنی ہے, ساس سس کی خدمت کرنی ہے. ان کی تھنکنگ کو ٹوٹلی چینج کر دیا گیا آزادی کے نام پر. آزادی ہم نے اس نام پہ تو نہیں لی تھی کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کے بالکل ہی آزاد ہو جائیں. دیکھیں آپ بھی ورکنگ ہیں, میں بھی ورکنگ ہوں, لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں اپنی ویلیوز کو تو مینٹین کرنا ہے, اپنے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اپنے کام تو کرنے. سو یس, جب یہ ملک بنا عورت کو عزت بھی ملی, آزادی سمہاؤ اس کو اپنے رائٹس بھی پتہ لگے. لیکن پھر بھی جہاں تک رائٹس کی تھوڑی بات آتی ہے نا, اس پہ ابھی بھی ہم لیک کرتے ہیں. اب رائٹس کیا ہوتے ہیں کہ عورت کو پتہ ہو کہ اس کے شادی کے بعد کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, ایز اے بیٹی اس کے رائٹ کیا ہیں, ایز اے ماں اس کے رائٹس کیا ہیں. عورت وہی قربانیاں دیتی چلی جاتی کہ چلو کوئی بات نہیں, میرے بھائی کو کوئی زیادہ چیزیں مل جائیں, یا ٹھیک ہے مار کھا لے گی, چیزیں کر لے گی, لیکن گھر میں نہیں چھوڑوں گی کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا کہ مر کے ہی نکلنا. ہم نے کچھ چیزوں کو ٹرن کر دیا. سو ایک عورت وہ ہے جو ڈومیسٹکلی اس کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے, وہ پس رہی ہے, اور ایک وہ ہے جس نے آزادی کے نام پہ عورت کے نام کو ہی بالکل بیڑا گرک کر دیا. سو یہ دونوں چیزیں نا ڈفرینٹ ویز میں جا رہی ہیں. اگین اگر ہم اس کو کلیکٹ کریں تو وی نیڈ ٹو ٹیل اور جو ہماری آنے والی بچیاں ہیں ان کو صحیح طرح سے ٹرین کیا جائے ایز اے پیرنٹ, ایز اے فیسیلیٹیٹر, کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں, تمہارے لیے آزادی کا مطلب کیا ہونا چاہیے. ہمیں یہ چیز بتانے کی آج کل کی بچیوں کو ضرورت ہے. دیکھیں چیز خراب ہوتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں ہم نے سمیٹنا بھی تو ہے نا. اب یہ تھوڑی اگر چیز خراب ہے تو ہم اس کو خراب ہی ہونے دیں. 10 میں سے اگر 4 لوگ 2 لوگ بھی کہیں نہ کہیں چیزوں کو سمیٹنے کا کام کریں, چیزوں کو ٹھیک کرنے کا کام کریں, تو میرے خیال میں کچھ ہم تبدیلی لا سکتے. لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, یہ کسی ایک بندے کا کام ہے ہی نہیں. تو جہاں تک عورت کی بات آتی ہے, عورت کو حقوق ہیں, اس کو آزادی بھی ہے. سب سے پہلے تو ہمارے مذہب نے عورت کو آزادی دی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کو طلاق لینے کا, کھلا لینے کا حق ہے, کبھی نہیں ان کو دوسری شادی کرنے کا حق ہے. جیسے بیوہ کو زمانے میں تھا جی بیوہ کو شادی نہیں کر سکتی دوسری کوئی, آپ کو مذہب نے آزادی دی ہے, لیکن اس کا غلط استعمال ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں, میرے حساب سے تو مجھے یہ لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ جو فیمیلز کی یعنی جو لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر رہا معاشرے میں دباؤ کہ لڑکیاں کیوں تعلیم حاصل کریں. جی انہوں نے ایک گھسا پٹا سا جملہ تھا جو میں پتہ نہیں کتنے سال سے سنتی آ رہی ہوں, جی کہ سنتی چلی آ رہی ہوں کہ تم کو پڑھ کے کیا کرنا ہے, آخر میں تو چولہا ہانڈی کرنی ہے, یا پھر پڑھائی کر کے کیا کرو گی, نوکری تو کروانی نہیں ہمیں. یا پھر جو عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر گئیں تو جب وہ بیاہ کے اپنے نئے گھر چلی گئیں, وہاں پہ یا تو ہسبینڈ نے روک دیا
یا پھر جو ہے وہ گھر والے کھڑے ہو گئے یا فادر لا مدر لا کوئی بھی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ آپ نے جو 52% یا کتنا پرسنٹ عورت کا ہو گیا, زیادہ ہی فیمیلز ہو گئی پاکستان میں, اتنا تو حصہ آپ نے مفلوج کر دیا. جہاں تک میری ایک اور جو بہت تکلیف دہ بات جو ڈومیسٹک وائلنس کی جہاں تک بات ہے, سیکیور نہیں ہے عورت اس طریقے سے. بعض دفعہ میں ایک ہفتے میں 3 عورتوں سے ملی ہوں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی, اور کچھ ایسی تھیں جن کے گھر والوں نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا تم واپس جاؤ. اور وہی والے جملے کہ ڈولی گئی تھی تو میت آئے گی, پٹے ہوئے جملے, پٹے ہوئے کان پک گئے. دیکھیں یہ دور کچھ اور ہے, یہ وہ دور نہیں ہے. اگر آپ عورت کو اتنا امپاور کریں نا, لڑکیوں کو, اپنی بیٹیوں کو اتنا امپاور کریں کہ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو, ویلیو سسٹم بھی ان کو دیں, ہائیسٹ ان کو سٹینڈرڈز کی تعلیم بھی دیں, تربیت ظاہر ویلیو سسٹم کے اندر آ گئی کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. پاکستان کی جب بنیاد پڑی تو بیسیکلی ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہوا تھا, تو ہم تو نہیں بن سکے فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا جو ماڈل تھا, جو فلاح کا جو جس میں تعلیم اور صحت میں سمجھتی ہوں سب سے اوپر آتا ہے, وہ تو غیر مسلموں نے اپنا لیا. انہوں نے تو بہت زیادہ ریلیکسیشن دے دی اپنی عوام کو, اسی لیے پھر وہ برین ڈرین یہ سب چیزیں بھی بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں لوگ, کہ ایک بچہ ہو تو اس پہ الاؤنس مل رہا ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں. یو کے میں دیکھیں آپ, یہ ماڈل بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور بھی جگہوں پر. بالکل ہے. تو چائنا میں پہلے 1 چائلڈ کا تھا, پھر وہ انہوں نے 2 کی اجازت دی, اور اس کے انہوں نے انعامات رکھے. جب میں نے چائنا وزٹ کیا اس زمانے کی بھی بات ہے, اور اب چائنا ایک دوسری شکل میں نظر آ رہا ہے. خیر وہ تو دوسرے ماڈلز ہیں. لیکن ہم جہاں ابھی یہ عورت کی ڈومیسٹک وائلنس کی بات, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, اس عورت کو ہم اپنی ایک معاشرے کی حیثیت سے بھی, خاندانی نظام کی حیثیت سے بھی, اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی, اور ایک قوم کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بھی اس طرح کا انصاف نہیں دلا سکے. ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ عورت سہمی بھی ہے, وہ ڈری بھی ہے. جن لوگوں کے ساتھ, جن عورتوں کے ساتھ, جن فیمیلز کے ساتھ غلط یعنی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, چاہے نکاح میں ہیں یا نہیں نکاح میں, وہ ڈری ہوئے رہتے ہیں. اور اس میں میڈیا میں بھی کچھ چیزیں بنی کہ بھئی تم چپ رہو, اور خاموش رہنے کا کہا گیا کہ نہیں اس میں ہماری عزت خراب ہوگی. اگر سارے ہی لوگ چپ رہ جائیں گے, اگر سارے ہی لوگ ڈرے ہوئے رہیں گے, اگر ساری ہی فیمیلز مار کھاتی رہیں گی, اگر ساری ہی فیمیلز کے بدن خون سے اور بروزز سے رس رہے ہوں گے, تو کیا ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اچھا ہماری جو گورنمنٹ کی بات ہے نا, وہ تو ہمیں لیڈر ایسا نہیں مل سکا. ہم کیا کریں کہ ہماری قوم کو اب تک اس طرح کا ایک سٹیبل معاشرہ نہیں مل سکا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں مل سکی. اکنامک ریسیشن کیوں ہوا؟ وہ ساری چیزیں نتی ہو گئی, اور سیاسی انتشار سب کچھ ملا کر پتہ نہیں کیا, غربت اور افلاس اور جہالت, یہ سب چیزیں ایک پھر ویشیس سائیکل میں آ جاتی ہے. لیکن عورت کو بہادر بننا ہوگا, عورت کو اپنی رائٹس کے لیے کھڑا رہنا ہوگا. عورت کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. عورت کمتر مخلوق نہیں ہے, مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی, بہت عزت دی. ہمارے سامنے حضرت خدیجہ کا ماڈل ہے, حضرت عائشہ کا ماڈل ہے, حضرت فاطمہ بنت عبداللہ کا ماڈل ہے, جو جنگوں میں زخمیوں کو لے کے پھرتی. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں اور دنیا پہ نظر ڈالیں. تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو ہم قوم کو عدل انصاف کا جو پرنسپل تھا وہ بھی نہیں آ سکا. پھر امن و امان کی صورتحال وہ سیکیور نہیں کر سکے نا ہم. تو ہم کو میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ کچھ بات کریں, کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ سچویشن دیکھتی ہوں نا کہ وائی ناٹ کہ اس کو انصاف مل سکے, وائی ناٹ کہ اس کی ایک فون پر, ایک کال پر سیکیورٹی آتی اور اس کو سیکیور کرتی. وائی
ڈاکٹر شابہ آخر کیوں ہم کیوں نہیں ہم اپنے طور پہ کیوں نہیں اپنا رول ادا کر سکتے؟ میں اور آپ ہاں ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا، بالکل کرنا ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر شابہ مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ اویئرنیس کی. اویئرنیس. بچیوں کو اویئرنیس نہیں دے سکے. ایک بچی جو گھر کا نظام دیکھ رہی ہے جب وہ بڑی ہوگی نا تو وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگلے گھر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ نظام کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ابھی بھی میرے ساتھ جس سے سامنے میرے پاس ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں تو وہ سامنے بیٹھ کے کہتی ہے کہ میری بیٹی اس گورنمنٹ اسکول میں پڑھی، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھ جائے. تو میں نے اس سے کہا کہ اس کو بھی کرانا. اس نے کہا نہیں، اس کی وہی بات کہ اس کی تو شادی ہو جانی، اس نے کیا کرنا ہے اتنا پڑھ کے. اگر ماں باپ کا ہی مائنڈ سیٹ یہ ہے نا تو آپ دیکھیں کہ بچی کس ماحول میں پرورش پا رہی ہے. اس کو کون اویئرنیس دے رہا؟ کوئی بھی نہیں دے رہا کہ تم نے آگے جب جانا ہے، جب تم نے بڑا ہونا ہے تو تم نے اپنے لیے بھی کھڑا ہونا ہے. ضروری نہیں ہے کہ پڑھائی جاب کے لیے ہی کرائی جائے. ایک پڑھی لکھی ماں جس کا شعوری طور پہ وہ سمجھدار ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا گھر، اپنا بچے کی پرورش کیسے کرنی ہے، میں نے کیسے آگے جا کے اپنے آپ کا یعنی کہ جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ رکھتے ہوئے سب چیزیں چلاؤں. اس کی بھی تو کوئی آئیڈینٹی ہے نا. عورت کی تو کوئی آئیڈینٹی رہتی نہیں، وہ تو وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہے. پہلے بیٹی تھی، ماں بنی، اس کے بعد ساس بن گئی، بہو بن گئی. وہ تو چینج ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ. لیکن جو چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی گرومنگ ہمیں ابھی سے کرنی ہے کہ دیکھو تم اپنے لیے بول سکتی ہو. ہم اس کو وہی سنپ کر سکتے کہ تم نے نہیں بولنا. رشتہ کوئی آتا ہم اس سے نہیں پوچھتے، اس کی رائے لینا پسند نہیں کرتے کہ جی تم بتاؤ تمہیں پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کی رائے کیا ہے. آپ اس کو پہلے سنپ کر دیتے کہ نہیں بڑا بھائی کو دے دو کیونکہ وہ لڑکا ہے، وہ کر سکتا ہے، تم نہیں کر سکتی. ہمیں ضرورت کہاں پڑ رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر شابہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی لیڈر نہیں مل رہا نا تو ہمیں خود لیڈر بننے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں کہ ہم اپنے گھر میں اگر ہر کوئی رسپانسبلٹی لے لیں کہ میں اپنے گھر کا تو صحیح کروں سب کچھ سسٹم، میں اپنی بچی کو تو اویئرنیس دے دوں کہ بیٹا جب اگلے گھر جاؤ خدمت ضرور کرو، پڑھائی کراؤ اس کو. ایک مضبوط کہتے ہیں نا مضبوط معاشرہ کب بنتا ہے؟ عورت ہی مضبوط معاشرہ بناتی ہے. کہ وہ جو پڑھی لکھی ماں جائے گی وہ اپنے بچے کی پرورش کسی اور ڈھنگ میں کرے گی. ایک جاہل عورت جائے گی وہ وہی مائنڈ سیٹ لے کے جائے گی جو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا آیا، وہ وہی چیز آگے سہے گی. وہ اس کے اندر کمیاں، اس کے اندر جو چیزیں کم رہ گئیں، وہ جو کہتے ہیں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا تو وہی چیز وہ آگے ٹرانسفر کرتی ہے. آپ ایک پڑھی لکھی ماں کو دیکھیں، وہ کانفیڈنس اپنی بچی کو دے گی، اپنے بچوں کو دے گی، بلکہ میں یہ ایک ورڈ یوز کروں. اور جو ایک عورت جو پستی ہوئی آئی پہلے ہی ایز اے بیٹی، مار کھاتی ہوئی آئی، وہ آگے جا کے بھی وہی کام کرے گی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کام کرائے گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں لیڈر کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کو لیڈر نہیں مل رہا نا، آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں پہ کوئی دبائی آتی ہے نا تو ہم بیٹھے رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آئے گا تو ہمارے گھر ہمارے لیے کام ہوگا. اب باہر چائنا میں دیکھیں، کسی کا ویٹ نہیں کرتے، خود ہی شروع ہو جاتے ہیں، خود ہی بنانا شروع کر دیں گے، ملبہ ہٹائیں گے، چیزیں کریں گے. جب تک امداد آتی رہے گی وہ ایون دے ڈونٹ ویٹ فار دیٹ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی انگلی پکڑے ہم کسی کا اور ہمیں کو چلائے. ہم خود نہیں چلنا چاہتے، اپنے آپ کو ہم نہیں ٹھیک کرنا چاہتے. ہم دوسروں کے اندر سے کیڑے نکال لیں گے، دوسروں کی برائیاں کر لیں گے، لیکن ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں. جی جی جی. تو یہ جو اس وقت بہت بڑا کوشچن ہے اس وقت جو یہ ویمن کے لیے، ویمن امپاورمنٹ بیسکلی ہے کیا؟ ہم امپاور کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سراؤنڈنگ میں سوسائٹی میں دیکھیں، ہم امپاور انہی عورتوں کو کریں جو آلریڈی پاور میں ہیں. انہی کو ہر جگہ بلا کے ہم نے کیا لاکھ روپے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی لگی آپ کی بات امرین. آگے لیڈرشپ کو تو بناؤ نا، لیڈرز کو تیار کرو نا، بلڈ لیڈرز. یس یو رائٹ. تو آپ ہر ایک کو پاور میں لا سکتے ہیں، آپ ہر ایک کو امپاور کر سکتے ہیں. آپ سوچو تو صحیح. اور یہ نہیں کہ ہم مرد غلط کام کرتے ہیں، مردوں کا رائٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکمیت دی ہے ان کو. اور سب سے زیادہ ہم بچوں کی تو بات کرتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کا، اپنے بیٹوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ مل کے کام کرنا ہے. آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں وہ مل کے ہر کام کر رہے ہیں. گھر آئے گا مرد شام کو تھکا ہوا، عورت بھی آتی ہے ادھر بھی ورکنگ ویمن، مرد بھی آتا ہے، وہ مل کے کچن کا کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کہاں ہوتا ہے؟ مرد اگر تھکا ہوا ہے تو وہ کہے گا جی مجھے میرے آگے کھانا پینا رکھ دو، ہم رکھتے ہیں اور یہ ہمارا چلے فرض، ہم خوشی سے کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ اب ہمیں نا، ہم بیٹیوں کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں، ہمیں اب بیٹوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان سے
عزت کرانی ہے اپنی ماں کی, اپنی بہن کی, اور ہر اس عورت کی جو وہ رستے میں دیکھے کہ جی میں نے اس عورت کی عزت کرنی ہے, میں نے اس کے اوپر آواز نہیں کسنی. سو کہیں نہ کہیں کسی کا تو بیٹا ہے نا جو حرکت کر رہا ہے, کیوں عورت محفوظ نہیں ہے, عورت کیوں مار کھا رہی ہے. تو ہمیں اپنے نا اب پرورش جو کرنی ہے نا لڑکوں کی, بیٹوں کی, مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ بھی انسان ہے. جی جی جی. آپ اپنے گھر میں ایک باپ اگر اپنی بیوی کی عزت کرے گا نا, اس کی ماں کی, کل کو بیٹا آگے عزت کرے گا. اگر وہ دیکھے گا نا کہ میری ماں مار کھاتی ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں ہوگا اور وہی کام وہ آگے جا کے بھی کرے گا. سو یہ اسٹیپ جو سٹارٹ ہوتا ہے نا, میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ ہمارے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. سمرین یہ بتائیے, جو ہمارے یہاں 14 اگست جشن آزادی منانے کے مختلف طریقے, کچھ منچلے ہیں, کچھ نوجوان ہیں, وہ اپنی بائکس کو سجا کر, جن کے پاس گاڑیاں ہیں, وہ نکلتے ہیں 14 اگست کو اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. تو وہ کیا مطلب کیا اس حقیقت ہے, صحیح ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کبھی گئی ہیں ڈرائیو پر؟ نہیں, مجھے دیکھنے کا زور شوق تھا کہ کرتے کیا ہیں جا کے, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ جب ہم بچپن میں, ہماری تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ہمارے سارا دن ٹی وی لگتا تھا, ہم اس کے پروگرامز دیکھتے تھے. مجھے آج تک سارے ملی نغمے یاد ہیں, ہمارے اسکول میں ہمیں یاد کروائے جاتے تھے. اور 14 اگست والے دن میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کے سارا دن وہ ملے ہوئے پہ گایا کرتی تھی, اور جو ٹی وی پہ ریپیٹ ہوتے تھے ان کے ساتھ ہم گاتے تھے. ایک جوش تھا ہمارا, یہ والا جوش تھا. ہماری جھنڈیاں پورے ہمارے ایریے میں, ہمارے گارڈن میں, ہمارے ٹیرس میں لگ جاتی تھی, اور وہ ہم خود لگاتے تھے. اور آئی ریممبر کہ میں مری میں رہتی تھی, تو وہاں پہ نا پورے 14 اگست والے دن ہم جب سجا لیتے تو بارش ہو جاتی تھی. اور وہ ہمیں دن آج بھی یاد ہے کہ ہم کہتے تھے کہ اتنی محنت سے لگایا, اور شام کو ہم ڈرائی کر کے اس کو دوبارہ لگاتے تھے. مقصد بتانے کا یہ کہ آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقے بدل گئے. پہلے محبت زیادہ, مجھے لگتا ہے جوش زیادہ ہوتا تھا. آپ یقین کریں, ایک جھنڈی چھوٹی سی بھی نیچے گری ہوتی تھی نا, تو میں اس کو چوم کے رکھا کرتی تھی, کیونکہ میرے والد نے کہا تھا کہ یہ جھنڈا ہے, اس کو احترام کے ساتھ رکھنا ہے. ہماری یہ تربیت ہوئی جی کہ ہم جب 14 اگست ختم ہوتی تھی, وہ بارش کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بہہ جاتے تھے, تو ہم سارے چن چن کے شام کو ہم لوگوں نے اسے رکھا. میں اس کو ہم ڈھونڈتی تھی کہ پاپا میں نے رکھنا کہاں پہ. تو ہمارے نا وہ باہر وال پہ وہ جیسے برکس ہوتے نا, تو اس میں اسپیس ہوتی تھی, تو کہتے تھے موڑ کے نا اس میں رکھ دو. ایون کہ ہم پھینکتے نہیں تھے اس کو. اتنا احترام ہم نے اپنے جھنڈے کا بھی کیا ہوا ہے. ہم نے سیلیبریٹ پراپر طریقے سے کیا ہوا ہے. ہمارے اسکول میں آج اس وقت کے جو ملی نغمے تھے, جو سارا دن ٹی وی پہ سنائی دیتے تھے, آپ کو کہیں ملی نغمے سنائی دیتے ہیں؟ تو وہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ کتنے بچوں کو آج ملی نغمے آتے ہیں؟ آپ کو کوئی سنگر ملی نغمے گاتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا کوئی سنتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو جو آج کل سیلیبریشن ہے نا, وہ ٹوٹلی بدل گئی ہے, جس میں آپ کے ماشاءاللہ ایک تو بڑے ایک عمدہ ایجاد ہماری جو یہ باجے ہو گئے. آپ کو ساری رات اور ساری جگہ محلے میں آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بجا کے ہم سیلیبریٹ کریں. پھر آپ کی جو بائکس کی ریلی نکلتی ہے, اس میں آپ کے جھنڈے لگاتے ہیں اور ساری ٹریفک کا خراب کرتے ہیں. کیا یہی رہ گیا ہمارا مقصد سیلیبریٹ کرنے کا؟ سو جب ہم جہاں اتنی اویئرنیس کی بات کریں نا, ہمیں وہ محبت اپنے ملک کے لیے نا اپنے بچوں میں دوبارہ ڈالنی پڑے گی, کہ وہ انتظار کریں کہ ہم نے, بلکہ یہ جھنڈا تو ہمارا سارا وقت ہی ہمارے چھتوں پہ لگا رہنا چاہیے, جو صرف 2 دن کے لیے لگتا ہے, اور اس کے بعد وہ بارش میں پانی میں بھیگ کے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. سو یہ چیز نا, جب تک میں آپ کو بتا دوں, ہمارے بچے نا ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو صاف بات بتاؤں, میں اب بچوں کو بلیم نہیں کرتی ہوں. یقین جانیں, ہمارا بچہ وہ بن رہا ہے جو ہم ہیں. بالکل. ہمارا بچہ وہ کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ کا بچہ سامنے بیٹھا ہے نا, اور وہ بولتا نہیں ابھی, لیکن وہ سن رہا ہے, وہ آبزرو کر رہا ہے. پھر پیرنٹس بعد میں جا کے کمپلین کرتے جی ہمارا بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, کیونکہ آپ ایسے ہیں. تو اگر آپ نسلوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں نا, جو ہماری نسلیں ایک اس کے تحت خراب ہو رہی ہیں, ہم ہی نے ٹھیک کرنا, کوئی باہر کا بندہ آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ جو سیلیبریٹ کرے نا, تو اس کو پتہ چلے کہ میں پاکستانی ہوں. اس جھنڈے کو جس طرح سے ہم احترام سے چوما کرتے تھے, یہ بچے اسی احترام سے چومیں. ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بچے یہ جھنڈا اٹھاؤ, وہاں پہ وہ گرا ہوا اس کو اٹھاؤ, اور دے ڈونٹ کیئر. سر ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں, شاید مجھے لگتا ہے کوئی تو قطرہ ایسا دوبارہ آئے گا, کوئی تو ایسا انیشیٹو لیا جائے گا کہ ہم اپنے فیوچر کو تھوڑا سا سیکیور کر سکیں. جی انشاءاللہ. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو محبتیں
ہم اس کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور سوچنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. آزادی ایک مسلسل سفر ہے، ہر روز کی کوشش، ہر روز کی جدوجہد، بالکل. ایک مسلسل احتساب، ایک تجزیہ، یہی ہے نا. تو آج کے دن ہم یہ عہد کریں گے اور یہ دعا بھی کریں گے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ پہلی آپ کی ہماری جو ملاقات باقاعدہ ہوئی تھی، اسی میں نے آپ کا نام نہ سوچ لیا تھا، اپنے ذہن میں لکھ لیا تھا کہ نا میں آپ کو ضرور انوائٹ کروں گی، کیونکہ ہمارے درمیان جو کامن ایک ویلیو سسٹم اور اقدار کو ریوائیو کرنے کی بات ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں. اور میرے خیال ہے یہی جہاد ہے کہ ہم اپنے میسج کو آگے بڑھائیں، محبتوں کو بڑھائیں اور دلوں کو جوڑیں، نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کریں. یہ صوبوں کے اندر جو فرق ہے اس کی جو بات کی، اور جو یہ ذات پات کا سسٹم ہے، اور یہ جو مختلف جو ہم نے اپنے طور پہ چیزیں الگ کر لی اور بنا لی اور یہ تفریق جو کر ڈالی، اس کو مٹانے کی ضرورت ہے. کہ ہم کون ہیں، آپ کی ذات کیا ہے، میری ذات، میں پاکستانی ہوں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور میرا یہی پیغام ہے کہ میری نہ کوئی ذات ہے، میں کیا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں اور میں پاکستانی ہوں. میرا کیا صوبہ ہے، کیا نہیں، جہاں بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے میں وہیں پر ہی ہوں، اور میں یہیں اسی مٹی سے میں محبت کرتی ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ وطن سلامت رہے اور ہم سب اس کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں، حفاظت کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں. اور یہ کہ یہ نہ سوچیں کہ تاریکی ہے، ہمیشہ تنگی یا تاریکی کے بعد اجالا ہوتا ہے اور آسانی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے. تو ہم سب مل کر اس پیغام کو بالکل صحیح کہ ڈاکٹر نشا کہ آپ اور ہم جس شعبے سے منسلک ہیں نا، وہاں پہ آپ بھی چینج میکر بن سکتی ہیں اور میں بھی بن سکتی ہوں. اور ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے نا، جو آپ کا، مجھے آپ کی چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں، ویلیوز کو، محبت کو، فریڈم کو لے کر آئیں، وہی میں کام کریں. سو ہم لوگ مل کے، ڈیفینیٹلی ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو یہ بچے آج کل کے نا، میں کہتی ہوں بہت بریلینٹ ہیں، بہت بریلینٹ ہیں. ان کو صرف ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. یہ کرتے ہیں اپنے ملک سے محبت. یہ نہیں ہے کہ آپ جب یہ باہر جاتے ہیں نا، پھر ان کو اپنے وطن کی محبت بہت یاد آتی ہے. آپ کرکٹ میں جوش دیکھ لیں، یہ مر مٹ جاتے ہیں. بٹ تھوڑی سی ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ہم ان کو ان کا مقصد بتا دیں. اس سے بڑی میں کہتی ہوں ہماری لکی کی خوش قسمتی کی کیا بات ہوگی کہ ہم ایک تو مسلمان پیدا ہوئے اور مسلمان ملک میں پیدا ہوئے. ہمیں تو 2 بینیفٹ مل گئے. تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. بے شک چھوٹا ملک ہے، اگر ہمارے بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں نا، تو میں ان سے کہوں کہ تم لوگ بہت لکی ہو. تم ہی لوگ مل کے اس ملک کو ایک بڑا ملک بنا سکتے ہو. ہمیں کسی بڑے امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے بڑے قدم لے سکتے ہیں، اپنے ملک کو سنبھال سکتے ہیں. اور یہ پیغام میں اپنے طور پہ اپنی جگہ پہ کر رہی ہوں، آپ کر رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگر تھوڑے اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے قافلے ملتے رہے نا، تو ایک بڑا قافلہ بنے گا اور ہم انشاءاللہ اپنی منزل پہ ضرور پہنچیں گے. جی. آخر میں ایک سوال کہ جو ہم اتنے زیادہ مروب ہیں نا برانڈ سے، یہ بات میں بہت کرنا چاہتی ہوں. پڑوسی ملک کو دیکھ لیں، انہوں نے مشینیں تک بنا ڈالی، گاڑیاں تک بنا ڈالی. چلے ہم کچھ آگے بڑھے تھوڑے سے. تو یہ برانڈنگ سے ہم کب نکلیں گے؟ بی پاکستانی، بائے پاکستانی بہت سالوں پہلے ایک نعرہ چلا تھا. تو میڈ ان پاکستان چیزیں جب ہم باہر ٹریول کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں، تو جس چیز پہ لیبل پاکستان میں یا باہر پاکستان سے باہر بھی نظر آتا ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. تو اتنی شرم، ہمیں اتنی شرم اس چیز میں کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ میں یہ کہنا چاہوں گی، میں اپنے آپ کو، ہم سب اپنی جنریشنز کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی چیزیں جو ہیں، پاکستان کا آپ کاٹن دیکھیں، پاکستان کی آپ کراپس دیکھیں، ویٹ دیکھیں، رائس دیکھیں، کاٹن دیکھیں، ڈفرینٹ اور بے شمار چیزیں.
تو یہ ہم اس کے اوپر پراؤڈ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہم پاکستان کی بنی ہوئی چیز، میں تو بڑی خوشی سے کہتی ہوں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ چیز پاکستان کی ہے. یہ چیز ہمارے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ جو برانڈنگ ہے نا کہ وہ پاکستان، کہ ہمیں پاکستان کی چیز بنانی ہے اور اس پہ ہمیں یعنی کہ فخر ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، شکر ہونا چاہیے. اور یہ وہ والی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، ذہنی غلامی، مروبیت، ثقافتی جو کلچرل انویژن جو ہوا جس سے ہمیں لوٹ لیا گیا، جس سے ہماری ہار ہوئی، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا. تو دیکھیں پاکستان کے میں یہ دیکھ رہی تھی جو ٹیکسٹائل میں، جو پریٹ ویئر میں جتنی ترقی ہوئی ہے، کاٹن تو تمہارا ہائی بہترین، کتنی ترقی ہوئی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کو تو ہر چیز یہی سے ہی مل رہی ہے بہترین. خوبصورت، بالکل صحیح. بس ہم نے نا تھوڑا سا ایک کہتے ہیں نا اسٹیٹس کانشیس کر دیا لوگوں کو بہت زیادہ. اگر آپ نہیں بھی پہنتے نا تو لوگوں نے سم ہاؤ دے ہیو ٹو ٹیل کہ جی ہمارا یہ اسٹینڈرڈ ہے. اس سے برانڈ سے ایکچولی وہ اپنا اسٹیٹس شو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہاں سے لوگوں کے اندر یہ چیز آئی؟ دیکھیں آپ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے لوگوں میں بڑی سمپلسٹی تھے، اتنے برانڈ کانشیس نہیں تھے. ٹھیک ہے، ہمارے بچپن میں ہمیں برانڈس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اسی میں خوش تھے. جب سے سوشل میڈیا میں آنے لوگوں نے کمپیریزن شروع کر دیا، لوگ اس چیز پہ آ کے وہ ہو گئے کہ ہم اچھا برانڈ نہیں پہنتے. یہ چیزیں بھی ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی اپنی ایز اے پاکستانی ہم اپنی چیزوں کی کوالٹی کو تھوڑا بہتر کر لیں. میں فخر سے کہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنی چیزیں پہنیں گے. جیسے آج کل کیمپین بہت سے لوگ جا رہے ہیں کہ اپنی پروڈکٹس کو یوز کرو. بچے اسپیشلی کولڈ ڈرنک میں ابھی بھی اس طرف نہیں آ رہے کہ نہیں ہم نے وہی والی کوک پینی ہے، ہم نے یہ والی کوک نہیں پینی. ہمیں ان کو بتانا ہے. دیکھیں مسٹر شابہ، ساری بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم بچوں کو فیڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، جہاں بچے برانڈ کانشیس ہو گئے کہ جی ہم نے باہر کا برانڈ پہننا ہے، ہم نے نائکی کا پہننا ہے، ہم نے نیکسٹ کا پہننا ہے، ہم ان کو اپنے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا لیدر کتنا زبردست ہے جو باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے. جی ہاں، وہ باہر جا کے لوگ پسند کریں. اگر آپ بچوں کو اگزامپل دینے کہ یہ پاکستانی ہے، بتائیں تو صحیح. ہم کہاں بتاتے ہیں کہ جی ہمارا لیدر باہر جا رہا ہے، اسی سے شوز باہر بن رہے ہیں، اس کی جیکٹس باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. سو یہ سب بات گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتی ہے اویئرنیس کی. ہمارا پروڈکٹ بہت اچھا ہے، آپ گھر میں آپ شروع کریں گے نا، آپ کا بچہ بھی آ جائے گا اس طرف. وہی بات کہ قطرہ قطرہ جب آپ بچے کو چیزیں بتانا شروع کر دیں گے، آپ خود پہلے استعمال شروع کریں. آپ کہ دیکھو میں نے پاکستانی چیز بیٹھی ہوئی، میں جب ڈاکٹر شابہ اپنے بچوں کے آگے مجھے کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی نا، سب سے پہلے میں خود کر کے دکھاتی. آپ نہیں کریں گے اور آپ بچے سے کہتے رہیں گے نہ کرو تو بچہ سنے گا ہی نہیں. اور ماشاءاللہ میرے بچے گرون اپ ہیں. مجھے اس بات پہ بعض دفعہ بڑا فخر ہوتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں یہ ماما نے سکھائی تھی بات. یہ بات ماما، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں گئی. اب وہ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کہتے ہیں یہ چیز ہمیں سکھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پرورش تھی، آپ کی تربیت تھی، وہ رائے گاہ نہیں جا رہی. فور اے ٹائمنگ آپ کو چینج نظر آتے لیکن بچے واپس اپنی روٹس کی طرف آتے. سو جو ہماری روٹس ہیں نا اس کو ہمیں مینٹین کرنا پڑے گا. اور یہ جو برانڈ کانشیس ہم نے لوگوں کو کر لیا، ہمیں پہلے خود برانڈ سے نکلنا پڑے گا. ہم یہاں پہ ایز ویمن ہمیں پتہ ہے جی ہم نے اس سے کم کا تو برانڈ پہننا ہی نہیں. ہم کہاں لوکل چیزوں کے اوپر زیادہ چاہتے ہیں. اور جو کیمپین چلا رہے ہیں ہم نے انہی کے اگینسٹ بات کرنا شروع کر دیا. تو تھوڑی سی چینجز ہمیں ضرورت ہے کرنے کی. ایکچولی وہی بات ہے نا، ذہنی مروبیت کی بات ہے نا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا بڑا بہت زیادہ آ گیا نا. آپ کانشیس ہو گئے نا، اسٹیٹس کانشیس ہو گئے. بچے آپ آئی فون کے علاوہ کوئی فون یوز کریں تو لوگ بچے کہتے ہیں کہ جی اچھا جی آئی فون نہیں ہے تو شاید ہماری وہ ویلیو نہیں بنے گی، ہم شاید امیر نظر نہیں آئیں گے. تو یہ بچے دیکھ رہے ہیں نا جو چیز، وہ آگے لے کر آ رہے ہیں. شکریہ امرین، آپ آئیں اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے اور کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے سے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور آگے بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے. آپ سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گی کسی نئے موقع پر، ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.